بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ غیر شرعی اور غیر قانونی نکاح کا کیس، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا اور نکاح غیر شرعی قرار۔ جج قدرت اللہ نے مجرمان کے سامنے محفوظ فیصلہ سنایا۔ 2 صفحات پر مشتمل مختصر تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا عدت کے دوران نکاح کرنا ثابت ہو گیا ہے۔ عدالت نے مجرمان کو 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی۔ غیر شرعی و غیر قانونی نکاح کیس، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا نکاح باطل قرار۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا نے جھوٹ پر جھوٹ بولا، نہ اخلاقی اقدار اور نہ ہی مذہبی پابندیوں کی پرواہ، مذہبی اقدار کو پامال کر دیا۔ عدالت نے دونوں کو 7 سال قید اور 5 لاکھ جرمانے کی سزا سنا دی۔ اڈیالہ جیل میں عدت میں نکاح سے متعلق کیس کی سماعت جج قدرت اللہ نے کی۔ جمعے کے روز 14 گھنٹے کی سماعت کے بعد جج قدرت اللہ نے عدت میں نکاح سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ کیس میں بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور منیکا، ان کے ملازم لطیف، نکاح خواہ مفتی سعید اور نکاح کے گواہ اون چودھری سمیت دیگر گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے تھے۔ کیس کی سماعت کے حتمی بیان میں بشرا بی بی نے اپنے بیان میں 14 نومبر 2017 کا طلاق نامہ من گھڑت قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ خاور منیکا نے مجھے زبانی طلاق اپریل 2017 میں دی تھی۔ خاور منیکا نے جو طلاق نومبر 2017 کی پیش کی وہ جعلی ہے۔ 1 جنوری 2018 تک میری عدت پوری ہو چکی تھی۔ شادی کا باضابطہ اعلان فروری 2018 میں کیا گیا۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر نے ایک بار پھر طویل چھٹی کی درخواست دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق جج محمد بشیر نے ریٹائرمنٹ تک رخصت کی درخواست جمع کروائی ہے اور وجہ خرابی صحت بتائی ہے۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر نے ایک بار پھر طویل چھٹی کی درخواست دے دی ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ محمد بشیر نے ریٹائرمنٹ تک درخواست دائر کی ہے اور خرابی صحت کو عذر ظاہر کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کام کی نوعیت اور وبا کی وجہ سے جج بشیر کو ہائپر ٹینشن کا سامنا ہے۔ گزشتہ 10 سے 15 روز کے اندر انہوں نے دوسری مرتبہ رخصت کی درخواست جمع کروائی ہے۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر نے گزشتہ ہفتے بھی چھٹیوں کی درخواست جمع کروائی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جج محمد بشیر کی دوبارہ رخصت کی درخواست کی تصدیق کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جج محمد بشیر نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو درخواست دی ہے۔ بات کریں گے انتخابات 2024 کی۔ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پاکستان مستحکم نہیں ہو جاتا، جب تک گھروں میں روشنی کے چراغ نہیں جل جاتے۔ قائد نون لیگ نواز شریف کا گجرانوالہ میں جلسے سے خطاب، کہا پاکستان کی روشنیاں واپس لائیں گے، غربت اور بے روزگاری ختم کریں گے، اسکول، اسپتال اور موٹر ویز بنائیں گے۔ جو مجھ سے پہلے شہباز شریف نے آپ سے وعدے کیے ہیں انہیں بھی پورا کریں گے۔ کچھ لوگ سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی مچا کر کہتے ہیں کہ یوتھ ان کے ساتھ ہے، وہ یہ یوتھ دیکھیں، اس یوتھ کے ساتھ نواز شریف کا دل دھڑکتا ہے۔ ہم سب اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑا نہیں ہو جاتا، جب تک کہ آپ کے گھروں میں روشنی کے چراغ نہیں ڈلتے۔ نواز شریف چین سے بیٹھنے والا نہیں ہے۔ بجلی سستی کریں گے ہم انشاءاللہ، یہ موٹر ویز بنائیں گے، غربت ختم ہوگی انشاءاللہ پاکستان سے، اور بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے، اسکول بنیں گے، ہسپتال بنیں گے۔ ابھی شہباز صاحب نے آپ کو جو کہا ہے انشاءاللہ وہ کر کے دکھائیں گے۔ یہ سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی مچا کر کہتے ہیں کہ یوتھ ہمارے ساتھ ہے۔ او بھائی، یہ ہے اصل یوتھ پاکستان کی، ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، یہ ہے اصل یوتھ پاکستان کی، اور اس یوتھ کے ساتھ نواز شریف کا دل دھڑکتا ہے۔ شیر والوں نے سندھ کے مادنی پہاڑی علاقے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو کاٹ دیں گے، چیئرمین پیپلز پارٹی کی للکار۔ چھاچروں میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ نواز شریف کٹ پتلی حکومت بنا کر عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ خود کو چوتھی بار مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک شخص اپنے آپ کو اس ملک پہ چوتھی بار وزیر اعظم مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ تھرکول کا منصوبہ اس نے کروایا۔ اتنا غلط بیانی۔ اگر تھرکول کا منصوبہ
मियां साहब का होता तो मैं आपके सामने नहीं, मियां साहब इस थर पार्कर में आके जलसा कर रहे होते। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी के बाद इस मंसूबे में मजीद काम होगा। नवाज शरीफ के सहूलतकार सुन लें, धांधली बर्दाश्त नहीं। अगर हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया तो इलेक्शन कमीशन जाकर नताइज छीनेंगे। बिलावल भुट्टो की वार्निंग। बीरपुर खास में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, सारे इलाके नून लीग के हाथ से निकल चुके हैं। ये जो चौथी बार वजीर आजम बनना चाह रहा है, ये बुज़दिल है, ये डरपोक है, ये तो मेरे साथ डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है। पूरा टब्बर जो है वो लाहौर के सर के फिर रहे हैं, उनका अपना घर बतौर उनका अपने हाथ से निकल रहा है। ये अपने सहूलतकार को कह रहे हैं कि धांधली करो। अगर वो समझता है कि चाहे मुल्तान हो, चाहे मीरपुर खास हो, चाहे नसीराबाद और खुजदार हो, कि वो मेरा मैंडेट पे डाका डाल सकता है, तो मैं आराम से नहीं बैठूंगा। अगर मेरा मीरपुर खास के अवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया तो इंशाअल्लाह ताला हम साथ मिलके चलेंगे और इलेक्शन कमीशन से आपके रिजल्ट्स छीनेंगे। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगा, तीरों की बारिश। जो मनाजरा करना चाहते हैं वो हमारे तरक्याती मंसूबे देख लें। अवाम नवाज शरीफ के मतवाले हैं, अब किसी हेर पेर पर नहीं, शेर के निशान पर मोहर लगाएंगे। हमने बच्चों को लैपटॉप दिए ताकि उन्हें आईटी की तालीम मिल सके। ये कहते हैं कि आए जनाब मुनाजरा करें, मैं कहता हूं मवाजरा करो। हुणे ही फैसला हो जाएगा कि नवाज शरीफ में मार है कि या कोई और में मार है। पीटीआई के दौर में जो करप्शन दोबारा 141 पे चली गई थी, इस 1 साल में वो कम होकर 7 पॉइंट्स नीचे आई है। नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने मौका दिया तो वो आपके हाथ में दोबारा लैपटॉप देगा, आपके हाथ में वो आईटी का नॉलेज देगा, यूनिवर्सिटियां बनेंगी और आपको इंशाल्लाह इज्जत का रोजगार मिलेगा। और मेट्रो भी मैं उसका भी ऐलान कर देता, मगर आप माशाल्लाह इतने पहलवान हैं, मेरा ख्याल है मेट्रो जगह ऑरेंज ट्रेन का कोई इंतजाम करना पड़ेगा। पाकिस्तान का बहुत नुकसान करने वाली वायरल बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून की पीटीआई क़यादत पर तनकीद। कहा, इस वायरल बीमारी को सबसे पहले गुजरांवाला ने मार भगाया था। जो लॉन्ग मार्च लाए थे वो गुजरांवाला से भाग गए। किसी ने 50 लाख घर का वादा किया था और एक घर भी नहीं दिया। जो वायरल बीमारी पाकिस्तान में आ गई थी उसको सबसे पहले गुजरांवाला ने मार भगाया था। वो लॉन्ग मार्च याद है ना, जब वो गुजरांवाला से गुजरे तो उनको नीवी नेवी होके भाग के निकलना पड़ा यहाँ से। किसी ने कहा 50 लाख घर दूंगा, एक घर भी नहीं दिया। नवाज शरीफ ने अगर आपसे वादा किया कि आपको 50 लाख घर देगा तो देगा इंशाल्लाह। आओ गुजरांवाला वालों, आज इंतकाम की सियासत को दफन करें और एक बार फिर से खिदमत की सियासत का आगाज करें। वोट की ताकत का सही इस्तेमाल करेंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। मिलकर काम करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। आसिफा भुट्टो जरदारी का सखर में रैली के शुरका से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी आवाम की मुश्किलात आसान करने के लिए सियासत करती है। दूसरी जमातें अमीर को अमीर और गरीब को गरीब करना चाहती हैं। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने माशी अदम इस्तेहकाम को मुल्क का सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया। लोधरा में कारकुनों से खिताब में कहा, मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर कोशिशें करेंगे। अवाम 8 फरवरी को घरों से निकलें, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। हमारी कोशिश, मैंने पहले भी कहा, इसके ऊपर होगी तवज्जो सबसे ज्यादा कि हम मईशत को बेहतर से बेहतर करें, महंगाई को कम करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम लोग अपने वादे जो है उसको पूरा करने की हमें सलाहियत दें। फिर हम सब मिल के आप लोगों के लिए ऐसे काम करेंगे कि आपको याद करेंगे सब। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमने अच्छा फैसला किया वोट का, और अब देखें जी हमारी किस्मत बदल गई।
मुल्की मसाइल की वजह हुक्मरान सियासी जमातें, सियासी अदम इस्तेहकाम ने माशरे को बे इंतहा नुकसान पहुँचाया। मुल्क आगे ले जाने के लिए सियासी अफहाम व तफहीम नागुज़ीर है। कोशिश होगी कि मसाइल से निकलने के लिए मुश्तरका लाहे अमल पर इत्तफाक करवा सकें। अगर इलेक्शन शफाफ नहीं होते तो मुल्क में फसाद और हंगामे होंगे। अमीर जमात इस्लामी हम यही चाहते हैं कि यकसा माहौल सबको मुहैया किया जाए। जो सियासी पोलराइजेशन है इस वक्त, जिसने पाकिस्तान की सोसाइटी को बेइंतहा नुकसान पहुंचाया, और हम आगे बढ़ने की बजाय इस पोलराइजेशन की वजह से पीछे जा रहे हैं। जमात इस्लामी की कोशिश होगी कि इलेक्शन के बाद तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर एक मुश्तरका मौक़िफ़ और मुश्तरका लाहे अमल पर हम उसको इकट्ठा कर लें। लेकिन ये काम तभी मुमकिन है अगर लोगों को यकीन आया कि ये इलेक्शन शफाफ हुआ है। अगर इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ तो मैं देखता हूँ कि इसके बाद ज़्यादा फसाद और हंगामे होंगे। पता नहीं है कि कौन सी जमात कामयाब होती है और कौन सी नाकाम होती है। अगर आपने अभी से एक जमात का नाम लिया और वो कामयाबी नहीं हुआ, इसका इम्कान है कि बहुत सारे छोटे बड़े ग्रुप असम्बली में आएंगे। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि बेहतरीन सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं। यकीन दिलाते हैं कि इलेक्शन पुरअमन होंगे। पोलिंग स्टेशंस पर सिक्योरिटी के भरपूर इंतज़ामात किए गए हैं। हम एक आज़ाद मुल्क हैं, मीडिया आज़ाद है और हर एक को इज़हार राय और तनकीद का हक़ हासिल है। लेकिन अदालती फ़ैसले पर निगरान हुकूमत कोई बात नहीं कर सकती क्योंकि वो हमारे मातहत नहीं है। Very good arrangements to ensure the security and integrity of the process, providing security to polling stations in a 3-tier system, with police taking the main responsibility in the first parameter, including the polling stations, with civil armed forces on the outer cordon parameter, and Pakistan Army as the main quick reaction force on the outside perimeter. So we have more than ample resources available. कराची में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों का माजी 12 मई वाला है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं अब किसी को शहर को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन इश्तियाल अंगीज़ी फैलाने वालों का नोटिस ले। शाहिद इजाज़ की रिपोर्ट। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था माजी में कराची बत्ता आम था, फैक्ट्रियां जला दी जाती थी। कुछ लोगों को माजी का किरदार 12 मई वाला है। कहते हैं खामोश नहीं बैठेंगे, बदमाशी में कोई सानी नहीं हमारा। हम खामोश नहीं बैठेंगे, बदमाशी में कोई हमारा सानी नहीं है। ऐसे ही कहते हैं ना कि बदमाशी में कोई हमारा सानी नहीं है। जब किसी फैक्ट्री की आग लगने के वाक़े को डिफेंड करते हैं तो कहते हैं आग लगाना हमारा काम नहीं है, भत्ते वत्ते की पर्ची देना, बोरी वोरी कर देना, टीटी लेके आ जाना, ये हमारा काम है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मजीद कहना था इस शहर के बच्चे और सियासी जमातें हमारी हैं। अगर कोई शख्स बदमाशी कर रहा है इसको बताया जाए। शहर में कानून का बोलबाला होगा। मैं कानून की खिलाफ वर्जी करूँ, मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो। जितना बुरा वक्त शहर ने देखा था वो देख लिया। इलेक्शन कमीशन इस बात का नोटिस ले। ये इश्तिहार अंगेजी नहीं चल सकती। केयर टेकर हुकूमत से ये गुजारिश करना चाहूँगा एज फादर ऑफ द सिटी, एज मेयर कराची, कि प्लीज पुलिस को पाबंद करें, एसएचओस को पाबंद करें कि किसी शख्स को बदमाशी करने की इस शहर में इजाजत नहीं दी जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले वक्त आ गया है, किसी को इस शहर को यरगमाल बनने नहीं देंगे। 2018 के इंतखाबात में जिस सियासी जमात का इंतखाबी निशान डॉल्फिन था वो कहते थे वजीर आज़म हमारा होगा। 8 फरवरी को पता लग जाएगा कौन आंसू बहाता है और कौन किसके पास जाता है। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ शाहिद इजाज़, सच न्यूज़ कराची। वेलकम बैक। साबिक सूबाई वजीर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं MQM को अपनी शिकस्त नज़र आ रही है, इसलिए तशद्दुद, धमकियों और इल्ज़ामात की सियासत कर रही है। शहरियों को पहले की तरह खौफजदा करने की साजिश हो रही है। 8 फरवरी को कराची जालों से होगा। देखते हैं कराची से फारूक मुराई की रिपोर्ट। बिलावल हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साबिक सूबाई वजीर मेहनत सईद गनी ने कहा कि शहरियों को पहले की तरह खौफजदा करने की साजिश हो रही है। नाज़िमाबाद वाक़े में हमारे 3 कारकुन जख्मी हुए और 3 गाड़ियां जलाई गईं। पुलिस ने हमारी FIR दर्ज नहीं की, थाने में हमारी दरख्वास्त तक वसूल नहीं की गई। उन्होंने मुतालबा किया कि ज़िले बस्ती में होने वाले वाक़यात की अदालती तहकीकात कराई जाए। इससे पहले जो नाज़िमाबाद का वाक़या हुआ जिसमें एक MQM का अहदेदार था या कारकुन था,
جس کی جان گئی تھی، فراز غالباً اس کا نام تھا. اس واقعے کے بعد بھی ہم نے فوری طور پر یہ مطالبہ کیا تھا کہ ایک تو اس پورے واقعے کی عدالتی تحقیقات کسی ہائی کورٹ کے جج سے کروا لی جائیں اور اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. سینیٹر وقار مہدی نے کہا کہ لیاقت آباد میں ہمارے کارکنان کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ نامعلوم میں ڈال دیا جائے گا، جبکہ جان بوجھ کر مظلوم بننے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ ایف آئی آر متحدہ قوم موومنٹ کی مدت میں کاٹی گئی ہے. پیپلز پارٹی کے 3 لوگ ورکر وہاں زخمی ہوئے، کینڈیڈیٹ کی 3 گاڑیاں جلیں اس کے اندر. وہ سارا واقعہ وہاں پہ ہوا، پورا علاقہ اس کا گواہ ہے وہاں پہ، لیکن جان بوجھ کر کے وہ اس واقعے کو جو ہے وہ وہاں وہ مظلومیت کا رنگ دیا جا رہا ہے، لیکن اصل میں قاتل وہی ہیں جن کا مقتول ہے. رہنماؤں نے کہا کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کی مقبولیت بڑھی ہے جو کہ ایم کیو ایم سے ہضم نہیں ہو رہی ہے. کیمرہ مین نوید آفتاب کے ساتھ فاروق مرائی، سچ نیوز کراچی. سندھ میں پیپلز پارٹی کا کوئی مقابلہ نہیں، جیالے ہی کامیابی کے جھنڈے گاڑیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ہدایت پر سیلاب زدگان کی امداد سمیت جو فلاحی کام کیے گئے ان کی وجہ سے عوام ہمیں سرخرو کریں گے. پی پی رہنما ناصر حسین شاہ کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس. کہا بلوچستان میں پیپلز پارٹی ہی کامیاب ہوگی، قومی اسمبلی میں ہماری جماعت دوسری بڑی سیاسی پارٹی بن کر ابھرے گی. جماعت اسلامی عام انتخابات میں بڑی طاقت سے کامیاب ہوگی. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا دعویٰ کرتے ہیں جماعت اسلامی کے بغیر نہ وفاقی اور نہ ہی صوبائی حکومت چل سکے گی. شہر میں اب لسانیت اور عصبیت کا منجن نہیں چلنے والا، عوام ایک ہو گئے ہیں، اب وڈیروں اور ان کے اعلی کاروں کو لڑوائیں گے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے بلدیہ ٹاؤن میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں 312 ارب روپے کا تعلیم کا بجٹ ہے، لیکن وہ جاگیرداروں اور وڈیرے کھا جاتے ہیں. تمام سیاستدان ایک ہو جائیں نہیں تو جمہوریت نہیں بچے گی. مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما خواجہ سعد رفیق کا سیاستدانوں کے نام پیغام. لاہور میں مسیحی برادری سے خطاب میں کہا جس کی بھی حکومت بنے اسے سب کو ایک ٹیبل پر بٹھا کر آئندہ 20 سال کا روڈ میپ دینا ہوگا. لڑنے جھگڑنے سے جمہوریت باقی نہیں بچے گی. حیدرآباد میں آج بھی پتنگ سب سے آگے ہے. حلقہ این 219 کے عوام کہتے ہیں یہاں کے مسائل صرف ایم کیو ایم ہی حل کر سکتی ہے اور آنے والا وقت بھی ایم کیو ایم کا ہی ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. اب نہ تیر چلے گا، نہ ہی ترازو کی آواز آئے گی اور نہ ہی شیر کی دھاڑ چلے گی. اب ہواؤں میں اڑے گی تو بس پتنگ. یہ کہنا ہے حیدرآباد کے قومی اسمبلی کے حلقے 219 کے عوام کا، جو ایم کیو ایم کے امیدوار پروفیسر عبدالعلیم خانزادہ کے ساتھ عام انتخابات میں کھڑی ہے. ایم کیو ایم کے امیدوار حلقہ این 219 کا کہنا ہے کہ ہم اپنے منشور کو آگے لے کر چلیں گے. ایم کیو ایم عوامی جماعت ہے، اس لیے عوام اور ان کے مسائل کا ہمیں احساس ہے. آپ ایک دیکھیں گے ایک جمع غفیر جو ہے وہ الیکشن پولنگ اسٹیشن پر جائیں گے، اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں گے اور اپنے ایم کیو پاکستان کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ. صوبائی اسمبلی کے امیدوار کامران شفیق قریشی، جو کہ حلقہ پی ایس 63 سے ایم کیو ایم کے امیدوار ہیں، ان کا کہنا تھا کہ جیت حق پرستوں کی ہوگی. یہاں کی عوام ایم کیو ایم سے محبت کرتی ہے. حیدرآباد کے لوگوں کے لیے جو حیدرآباد میں بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کرنا، اور حیدرآباد کو جو بہت پیچھے رہ گیا ہے، دوسرے شہروں سے بہت پیچھے رہ گیا ہے، کیونکہ سندھ میں 15 سال سے ایک قابض حکومت بیٹھی ہے جو حیدرآباد، کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کو مسلسل 15 سال سے نظر انداز کر رہی ہے. تو اس کے خلاف صف آرا ہونا. ایم کیو ایم کے عام انتخابات میں حصہ لینے امیدواروں کا کہنا ہے کہ جیت کر حیدرآباد کے مسائل کے ساتھ ملک کی ترقی کے لیے ہر ممکنہ کوششیں کریں گے. الیکشن کمیشن نے الیکشن مینجمنٹ سسٹم کی ایک اور تجرباتی مشق مکمل کر لی ہے. ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق ای ایم ایس کا نظام آن لائن اور آف لائن موڈ میں یکساں رفتار اور اہلیت سے کام کرتا ہے. سسٹم کا بنیادی مقصد انتخابی نتائج کی تیاری ہے جو پولنگ ڈے پر استعمال ہوگی. ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم کی ایک مشق میں تمام مطلوبہ مراحل اور اہداف کی کامیابی سے تکمیل ہوئی. تجرباتی مشق میں ملک بھر کے 859 انتخابی حلقوں کے ریٹرننگ آفیسرز شریک ہوئے. سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشان واپس لینے سے متعلق الیکشن کمیشن کے اختیار کو درست قرار دے دیا گیا. لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے انتخابی نشان واپس لینے کے اختیار کے خلاف درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا.
لاہور ہائی کورٹ نے سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشان واپس لینے کا الیکشن کمیشن کا اختیار درست قرار دیا ہے۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشان واپس لینے کے اختیار کے خلاف درخواست خارج کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ کراچی کا حلقہ NA 238 آج بھی مسائل کا گڑھ ہے۔ ٹوٹی سڑکیں، سیوریج اور گندگی کے ڈھیر اس علاقے کی پہچان ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ سب کو آزما کر دیکھ لیا، کوئی مسائل حل نہیں کرواتا۔ آنے والے الیکشن میں عوام کس کو منتخب کریں گے، اس حوالے سے حلقے کے لوگ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں کراچی سے اپنے نمائندے منظر رضوی سے۔ جی منظر۔ جی بالکل، حلقہ 238 میں موجود ہیں۔ یہاں کے بھی وہی مسائل ہیں، سیوریج کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، الیکٹرک کا مسئلہ اور گیس کا مسئلہ۔ 8 فروری آنے والی ہے، لوگ کس کو ووٹ دیتے ہیں لوگوں سے جانتے ہیں۔ جی اب ووٹ کے اوپر سے آپ سمجھیں کہ یقین ہی اٹھ گیا ہے، ووٹ دینے پہ سے یوں یقین اٹھ گیا کہ جتنے آتے ہیں، ابھی آپ دیکھیں ہر پارٹی کے رہنما آ کے روڈ پہ کئی قسم کے وعدے کر کے جا رہے ہیں، مگر یہ وعدے تو تقریباً جب سے پاکستان بنا ہے اور ہو رہے ہیں، مگر اس کے اوپر عمل کون سی پارٹی کر رہی ہے؟ پارٹی کے ہم پیپلز پارٹی کو ہی ووٹ دیں گے، بھلے کرے نہ کرے، ہمارا دل ہے، ہم اس کو ہی دیں گے، ہم بلاول کو ہی ووٹ دیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو سچ بتاؤں تو پہلے تو ہم باپ دادا کے دور سے نون لیگی تھے، مگر میں نے اپنے علاقے کے مفاد کی خاطر پی پی بھی جوائن کی، تو بلدیاتی میں پی پی میں ہمارا امیدوار جیتا، وائس چیئرمین اس کو بنوایا، مگر یار نہیں مزہ آیا۔ میں نے یہ دیکھا کہ لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے، ان سے میں نے کہا یار ہمارے روڈ کے ایک نالے کو روڈ کا مسئلہ ہے، آپ مجھے مسجد میں بیٹھ کے فنڈ دے دو، مجھ سے حساب لے لینا، مگر نالا روڈ میں اپنی مرضی سے بنواؤں گا کہ ہمارے لوگوں کی جان چھوٹے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ابھی مزدور آدمی کھڑا ہے، اس کے لیے مزدوری نہیں ہے اس ملک میں، پریشان، بے حال، مایوسی ہر طرف چھائی ہوئی ہے۔ نئی قیادت آئے گی، نئے لوگ آئیں گے ایماندار، تو کچھ پاکستان کا بنے گا، ورنہ ان سے کوئی امید نہیں ہے ہمیں۔ 70 سال سے ان کو ووٹ دے رہے ہیں، پھر وہیں کے وہیں ہیں۔ میرے کو پتا ہے اس علاقے میں جماعت اسلامی نہیں جیتیں گی، اس کو ووٹ دیں گے، یہ نظریہ ہے۔ بڑی پارٹی نہیں چاہیے، مارو سب کو۔ NA 238 میں لوگوں کا کہنا ہے کہ آنے والے ایسے شخص کو ووٹ دیں گے جو اس علاقے کے مسائل حل کر سکے۔ 70 سال سے یہ ایریا اسی کنڈیشن میں ہے، اب آنے والا وقت اس کو بدل پائے گا یا نہیں، یہ وقت بتائے گا۔ جی کراچی کے علاقے دہلی کالونی، مدنی آباد اور پنجاب کالونی کے مکین مسائل کے انبار سے پریشان ہیں۔ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ نے پریشانی مزید بڑھا دی ہے۔ یہ علاقے NA 241 اور PS 110 میں آتے ہیں۔ اہل علاقہ کہتے ہیں کہ ووٹ اس کو دیں گے جو یہ مسائل حل کروائے گا۔ جی میں اس وقت NA 241 PS 110 پنجاب کالونی، دہلی کالونی، مدنی آباد میں موجود ہوں۔ یہاں پر معلوم کرتے ہیں لوگوں کے مسائل کیا ہیں اور وہ کس کو ووٹ دیں گے۔ مسائل تو ادھر شروع سے ہی ہیں، پانی کے مسائل ہیں، پانی، اور اب گیس کا مسئلہ بھی شروع ہو گیا ہے، گیس بھی نہیں آ رہی ہے۔ مسائل یہی حل ہو رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ روڈ بن رہا ہے، ابھی یہاں پر آزاد امیدوار ہے، بنا رہا ہے وہ روڈ، اچھا کام کرتا ہے وہ۔ بھائی جان وہ کام تو کرتا کوئی بھی نہیں ہے۔ جماعت اسلامی زندہ باد۔ نہیں ووٹ نہیں دیں گے اس کا بھائی، ہم ووٹ نہیں دیں گے، کیوں؟ کوئی فیئر ہے ہی نہیں یہاں پہ بھائی، کوئی ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ کام ہو رہے ہیں جی، سارے کام وہ پیپل پارٹی کروا رہی ہے، ہاں انشاءاللہ ان کو ہی ووٹ دیں گے۔ مسائل جو ہیں یہاں کے بس تھوڑا سا پانی کے ایشو ہے، باقی سب اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ ووٹ جو ہے تحریک لبیک پاکستان کو دیں گے۔ NA 241 کے مکین کہتے ہیں مسائل تو سالوں سے چل رہے ہیں، جو بھی منتخب ہو کر آتا ہے وہ مسائل حل نہیں کرتا۔ کیمرہ مین نوید آفتاب کے ساتھ فاروق مورائی، سچ نیوز کراچی۔ اور جعلی خبروں کی روک تھام کے لیے میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی کی جانب سے سافٹ ویئر کا اجرا کیا گیا ہے جو کہ جعلی معلومات کی نشاندہی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جعلی خبریں پھیلانے والے ہو جائیں تیار۔ جعلی خبروں اور معلومات سے بچاؤ کے لیے میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی کی جانب سے ایسے سافٹ ویئر فیکٹر کا اجرا کیا گیا ہے جو سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز پر پھیلائے گئے جعلی خبروں کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسلام آباد میں منعقدہ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے MMFD کے ڈائریکٹر اسد بیگ نے کہا کہ پاکستان میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا سافٹ ویئر ہے۔ یہ سافٹ ویئر شروع میں نیوز چینلز کے لیے دستیاب ہوگا۔ نمبر 1 فیچر جو ہے فیکٹر کا وہ یہ ہے
کہ اٹ ہوسٹ کنونشنل مانیٹرنگ اینڈ فیکٹ چیکنگ کانٹینٹ فار نیوز رومس. ہم نے یہ کیا ہے کہ وی ہیو اے ٹیم آف فیکٹ چیکرز جو ہمارے اپنے آفس میں کام کرتی ہے. دے آر یوزنگ دا ٹولس جو ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں, وہ اسپیسیفک انویسٹیگیشن ٹولس جو کہ جن کے تھرو ہم ڈیٹا لیتے ہیں. ہم نے وہ کوشش کی نیوز رومس کو سکھانے. سافٹ ویئر فیکٹر کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ سافٹ ویئر جعلی معلومات اور خبریں پھیلانے والوں کی بھی نشاندہی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ مصنوعی ذہانت سے آراستہ اس سافٹ ویئر فیکٹر کے استعمال سے جعلی خبروں اور معلومات کی روک تھام میں مدد ملے گی. اسی کے ساتھ اس بلیٹن سے اتنا ہی. کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے SachTV.pk اور دیکھتے رہیے سچ.